اسلام آباد میں ہائی لیول سیاسی بیٹھک لگنے جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایسی بیٹھکیں لگانا کوئی بڑی خبر نہیں، مگر موجودہ معروضی حالات میں ہونے والی ان ملاقاتوں کو معمول کی سیاسی ملاقاتیں سمجھنا شاید سادگی ہی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملاقات میں محسن نقوی اور بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے۔ شہباز شریف صدر مملکت کو سعودی عرب کے دورے پر بریفنگ دیں گے۔ ملاقات میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور دیگر سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ شہباز شریف کو آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آج محسن نقوی شہباز شریف اور بلاول بھٹو سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان سے مل چکے ہیں۔ دوسری طرف کئی روز کی بات چیت اور نشستوں کے باوجود وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نیا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سمیت دیگر آئینی لوازمات پورے کرنے کے بعد قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں تو عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے۔ نون لیگ کا موقف ہے کہ آزاد کشمیر میں نئے انتخابات ہی سیاسی استحکام لا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اربوں روپے کے فنڈ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی ہزاروں سرکاری ملازمتوں سے بھی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی پوری مدت کے لیے حکومت کرنے پر ڈٹی ہوئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے نام کو لے کر خود پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر یہی سوال جنم لے رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اوپر تلے ہونے والی یہ اہم ملاقاتیں کس جانب اشارہ کر رہی ہیں؟ کیا محسن نقوی کے پیغامات بلاول زرداری اور شہباز شریف کی ملاقاتوں کا مین ایجنڈا آزاد کشمیری ہے، یا پھر غزہ میں فوج بھیجنے، 27ویں ترمیم، خیبر پختونخوا کی صورتحال، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات جیسے معاملات بھی ان ملاقاتوں میں زیر بحث آ رہے ہیں؟ بڑا سوال آخر اس وقت اسلام آباد میں پک کیا رہا ہے؟ اسی پر پینل کی رائے جانیں گے۔ سوال اس طرح سے: صدر وزیر اعظم بلاول کی ملاقات، محسن نقوی کی شہباز اور بلاول سے ملاقاتیں، آزاد کشمیر حکومت سازی میں تاخیر، اسلام آباد میں کیا پک رہا ہے؟ زیغم صاحب فرمائیے گا، کسی نئے سیاسی ہنگامے سے پہلے کا پری شو ہے یا کسی بڑی قومی ڈیل کی تیاریاں دکھتی ہیں؟ دیکھیے، بہت ساری باتیں ہیں جو ٹیبل پر ہیں جس پر گفتگو ان پارٹیوں کی ہو رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جن باتوں پر ان پارٹیوں نے فیصلہ نہیں کرنا اس پر اتنی گفت و شنید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن باتوں کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے اسی پر ہی گفت و شنید ہو رہی ہوگی۔ بہت سے پولیٹیکل مسئلے ہیں، لیکن اس وقت جو آن دا ٹیبل ہے، جو چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، جو ذرائع بھی بتا رہے ہیں، وہ کشمیر کا معاملہ ہے۔ کیونکہ پیپلز پارٹی بہت ہی کین ہے، آپ نے بتا دیا، پیپلز پارٹی حکومت بنانا چاہتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اگر وہ حکومت بنا لے گی تو اس کا وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ پھر وہ کچھ دے دلا کر پیٹرنیج کے ذریعے، ترقیاتی فنڈز کے ذریعے، تبادلوں کے ذریعے ایک اپنی جگہ بنا لے گی اور اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ لیکن مسلم لیگ کو اندازہ ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے معاملات الٹا خراب ہوں گے اور وہ مزید غیر مقبول ہوں گے، جیسے پہلے ہوا کہ جب انہوں نے حکومت بدلی اور سب لوگ حکومت میں آ گئے تو اس کے بعد یہ پارٹیاں غیر مقبول ہوئیں۔ انہوں نے جگہ نہیں بنائی، پیٹرنیج تو کرتے ہی رہے نا، اور اتنی کی کہ ہر بندے کو انہوں نے وزارت دے دی۔ مسلم لیگ کو اس بات کا اندازہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی سیاست مختلف ہے۔ اس کی سیاست اس وقت اقتدار میں رہنے والی سیاست ہے، تو اس کا اصرار ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنانے دیا جائے۔ اور درمیان میں رکاوٹ یہ آ گئی کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نکال لو۔ اب اس درمیان میں اور بھی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ جب تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں آتی تو اس وقت تک وزیر اعظم اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، اور اگر اس نے ڈیزالو کر دیا تو پھر معاملہ نئے الیکشن کی طرف چلا جائے گا۔ اور جیسا آپ نے بتایا، مسلم لیگ کے اندر ایک اوپینین یہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، جو میرے خیال میں اس وقت ضرورت ہے، جو زیادہ ایک سمجھدارانہ عمل ہے، کیونکہ آپ کی نظر آزاد کشمیر کے عوام پہ ہونی چاہیے کہ اگر وہاں ناراضگی ہے تو اس کو پیسیفائی کریں، انہیں مطمئن کریں۔ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو حکومت ہے، جس کی بھی ہے، وہ ان کی منتخب کردہ ہے، وہ ان کے اسپیریشنز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ ان کی امنگوں کی ترجمان ہے، اور صحیح طور پر ان کی ایک منتخب کردہ حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن دیکھیے اس میں سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہم حکومت گرانے میں، بنانے میں آپ کی مدد کریں گے،
لیکن حکومت میں بیٹھیں گے نہیں. اس سے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. درست. وہ تو مرکز والا فارمولہ ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی جو ہے حکومت میں ہے بھی نہیں بھی ہے, لیکن کون مانتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ نہیں ہے. افتخار صاحب, محسن نقوی خاموش میسنجر ہیں, بلاول بھٹو سے مل رہے ہیں, پھر وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, پھر وہ ایوان صدر پہنچے جہاں پر یہ ملاقات ہونا ہے صدر اور وزیر اعظم کی. آپ کے خیال میں سیاسی بساط پر ان کا کتنا بڑا کردار ہے, اور کیا کشمیر کا معاملہ لے کر ہی ساری پیغام رسانی ہو رہی ہے؟ سیاسی بساط پر ان کا مقام کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں. وہ جن دوستوں کا پیغام لے کے جاتے ہیں کھلے عام لے کے جا رہے ہیں. مسئلہ صرف کشمیر کا الیکشن نہیں ہے. سوال ہے کہ خطے کے اندر ہم دو طرف کے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ وہ دشمن ہمارے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. اور اس موقع پر محسن نقوی, شہباز اور بلاول کے درمیان ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ہر ایشو پر ہونی چاہیے. خواہ وہ کشمیر کے معاملات ہیں, وہ پنجاب کے معاملات ہیں, ٹرانسفر کے معاملات ہیں, پوسٹنگ کے معاملات ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا چیف جو ہے وہ جرگوں میں جا کے گھنٹوں بیٹھا ہے. معاملات وہ نہیں ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں, معاملات سنجیدہ ہیں اور سنگین ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کشمیر کا الیکشن بھی زیر بحث ہے, بالکل ہے, اور ہم نے کل بھی اس پہ بات کی. لیکن میں اس سے زیادہ آگے دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو رویہ اختیار کیا ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے کہ وہ اپنی کیبنٹ نہیں بنانا چاہ رہا, اور وہ انسرٹینٹی پیدا کر رہا ہے اس علاقے میں جہاں پہ انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ بالکل ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ, ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کا نہ صرف کانسیپٹ ہونا چاہیے بلکہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہونی بھی چاہیے. وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا کینوس تھوڑا سا وسیع ہے کینوس. اس میں جہاں کشمیر کے الیکشن کے معاملات ہیں, اس کے علاوہ ہمارے دشمنوں کے جو عزائم ہیں ہم ان کو بھانپ چکے ہیں, ہم ان کو ایسس مکمل طور پہ کر چکے ہیں, اور ہماری تمام فضائی حدود, ہماری بحری حدود, ہماری زمینی حدود ہر وقت الرٹ ہیں. آپ اس الرٹ سچویشن کو کیوں نہیں دیکھ رہے اور کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ میں حیران ہوں. یہ بات ہے جو انڈرسٹینڈنگ سے ہونی چاہیے. ہمیں بطور قوم اکٹھا ہونا ہے, اور اس کے لیے یہ کوشش جاری ہے کہ چھوٹے موٹے اگر اختلافات ہیں یا دیکھیں نا 26 میں ایک ڈیبیٹ سپریم کورٹ میں چل رہی ہے, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. 27ویں پہ ہم بات کر رہے ہیں, ایک طرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو عرض میں نے آپ کو کی کہ دو دشمن ہمارے پہ جھپٹنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو زیادہ ہو رہی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ اینڈ ہاؤ ٹو. سر وہ جنہوں نے ان کو نمٹنا ہے وہ مکمل طور پر تیار بیٹھے میں ہیں کہ کب ان کو جواب دینا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شہزاد صاحب اور رضا رومی کی رائے آخر اس معاملے پر کیا ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, شہباز شریف اور صدر کی جو ملاقات ہو رہی ہے, کیا آزاد کشمیر کی سیاست کو لے کر کوئی کہا جائے کہ نیا چارٹر آف پاور ترتیب دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, آپ ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہنڈیا کی ابھی پکنے پہ چڑھی ہے تو اس کا ڈھکنا اتار کے ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہے اندر پکا ہوا, تو اس کا تو انتظار کرنا پڑے گا. دیکھ کا ایک دانہ دیکھ کے البتہ کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے. کچھ اجزاء کے بارے میں بتائیے. جی میں نے کہا کچھ انگریڈینٹس کیا ہیں جو پک رہے ہیں وہاں پر؟ ہاں, مجھے تو زرداری صاحب کیونکہ انوالوڈ ہیں, زرداری صاحب انوالوڈ ہیں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں زرداری صاحب نہیں مان رہے. یعنی زرداری صاحب کا ادروائز دیکھیے کشمیر کے معاملات ہوں یا کوئی سرحدوں کی صورتحال ہو یا کوئی اور وجہ ہو, غزہ میں چاہے ہماری افواج کا کوئی تعلق ہو, میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا, یہ تو ایک ایگزیکٹو کا معاملہ ہے. وزیر اعظم ہوں گے بلاول صاحب کو ساتھ ویسے آن بورڈ کرنے کے لیے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ, کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ تینوں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات. سر این ایف سی ایوارڈ بھی ایک معاملہ ہے جس کی میٹنگز بھی کمنگ ویکس میں, جہاں محسن نقوی اور زرداری صاحب انوالو ہو جائیں, اس کا مطلب ہے, اور ان کو منانے کی کوشش ہو, اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تعلق ایسا ہے جس کا تعلق آئین کے ساتھ ہے, 18ویں ترمیم کے ساتھ ہے, اور اس کے اندر تبدیلیوں کے ساتھ ہے, جس کے اوپر زرداری صاحب نہیں مان رہے. اب زرداری صاحب کے پاس بلاول کی شکل میں ایک فوائل بھی ہے. فوائل ایسا ہے کہ زرداری صاحب مانتے ہیں تو کہتے ہیں بلاول کو منوا لو, بلاول مانتا ہے تو کہتا ہے چلے مل کے ہم زرداری صاحب کے پاس چلتے ہیں. اب میں اس میں نہروں کو یا معدنیات کو, ان چیزوں کو شامل نہیں کرنا چاہتا. یہ واقعی میں کوئی بڑی چیز ہے
جس کے اوپر زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اچھا یہ نہیں ہونے دوں گا. اب 26ویں ترمیم کے اوپر کچھ شاید ہفتے پہلے کی بات ہے, 2-3 ہفتے پہلے رضا ربانی صاحب نے پھر سے جس طریقے سے 21ویں-22ویں ترمیم کے دوران آنسو بہائے تھے, 26ویں ترمیم پہ بھی انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے. ان کی کتاب کی شاید وہ تھی, اس کا لانچ ہو رہا تھا, اس کے اوپر یہ باتیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کے اندر بذات خود ایک ایسی سوچ ہے, ایک ایسا پرابلم ہے جو کہ 18ویں ترمیم یا 18ویں ترمیم سے جڑے ہوئے معاملات یا جو آئین کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ 26ویں ترمیم کے بعد جس قسم سے بیک لیش آیا ہے اور وہ ان کو بھی سہنا پڑا ہے, میرا خیال ہے اس کے اوپر وہ کچھ کاشس ہیں اور اس کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو منایا جائے تاکہ 26ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم کے اندر جو معاملات ہیں ان کو سدھارا جائے, ورنہ زرداری صاحب کو تکلیف دینے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی کسی اور معاملے کی. درست ہو گیا. اچھا رضا رومی صاحب, ایک تو معاملہ وہی آ گیا کہ 3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے, 3 دن پہلے تحریک عدم اعتماد آنی تھی, نہیں آ سکی, تو ہم سمجھ رہے ہیں شاید نون لیگ بھی اپنے پوائنٹ پہ اڑ گئی ہے کہ اب سیاسی لانچنگ پیڈ کے طور پر نیا انتخاب. مگر جو بھی شہزاد صاحب نے بھی ایک اور زاویہ سامنے رکھ دیا ہے, کیا مستقبل کے وفاقی فیصلے بھی ہیں یہاں کئی اہم سیاسی فیصلے؟ عائشہ دیکھیے, یہ جو کچھ آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ عوام کی محبت میں نہیں ہو رہا. افسوس کی تو یہ بات ہے کہ اگر یہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک ابھی تحریک بھی چلی تھی اور بالکل سول سوسائٹی اور وہاں کے نوجوانوں نے اس کو لیڈ کیا تھا, وہاں کے جو معاشی اور دیگر مسائل ہیں اس کے حوالے سے, اس سے پہلے بھی پچھلے سال وہاں شورش رہی. لیکن ہمارا جو رویہ ہے اس کے اوپر بس وہ یہی ہے کہ جا کے پانی کے اوپر تھوڑی آگ لگا دو, پوچھا پاچی کر دو, لیکن جو مسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کرو. اب وہاں پہ کیا وزیر اعظم بدلنے سے کیا وہاں پہ انقلاب آ جائے گا؟ کوئی ایک وزیر اعظم نکلے گا جو کہ سارے کے سارے ممبران اسمبلی کے وہ وزیر بنا دیے پچھلے والے نے, یہ والے صاحب بھی وہی کریں گے, XYZ ہوں. میرے نزدیک تو ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ لین دین کی سیاست ہو رہی ہے کلاسک سٹائل میں, کیونکہ 27ویں ترمیم جو ہے اس کے کئی مسودے جو ہے وہ زیر گردش ہے اور وہ ایوان اقتدار میں گھوم پھر رہے ہیں. اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں جو کہ آپ بغیر کسی انفارمیشن کے بھی کہہ سکتے ہیں ان کی ریزرویشنز کیا ہوں گی. سب سے پہلے تو NFC کے ایوارڈ پر ایک مسئلہ پھڈا ہوگا, اور جو سب سے بڑی ایسی چیز ہے جس کے اوپر PPP کے لیے کمپرومائز کرنا مشکل ثابت ہوگا اس کی سیاست کے لیے. اس لیے ان کو یہ آفرز دی جا رہی ہیں, غالباً یہ میرا تجزیہ ہے, کہ جس سے کہ وہ رام کر لیا جائے, اور جب وہ مان جائیں اس بات کو تو پھر آگے بڑھ کر اس مسودے کو پیش کر دیا جائے. یاد رہے اسی طرز کی میل ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان سے بھی کی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس بار عدلیہ میں بھی تبدیلیوں کی نوید ہے مزید, اور یہ NFC ایوارڈ جو کہ اس کی ایک ریزن بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ سریحاً غلط چیز ہے, کیونکہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اور فیڈرل جو پوری گورنمنٹ مشینری ہے وہ نہیں چل پا رہی اس کرنٹ فارمولا کے تحت, اور اس کے اور بھی بہت نقصانات ہیں, کبھی ان پہ بات کریں گے. لیکن یہ معاملہ وہاں پر لین دین کا یہ ہو رہا ہے, سادہ سی بات ہے. اور آزاد جموں کشمیر کی جو وزارت اعلیٰ ہے, وہ وزارت عظمیٰ ہے, وہ اس وقت ایک گاجر مولی کی طرح اس کو بانٹا جا رہا ہے. جی درست ہو گیا. تو یہ آپ کی اسی گفتگو کے ساتھ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والی یہ اہم ملاقاتیں ہمیں بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. عوامی مفاد کو تلاشا اور تراشا جا رہا ہے, یا پھر جو رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں کلاسک سٹائل آف پالیٹکس ہو رہا ہے, لین دین طے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ کس کے لیے کیا ہے آنے والے دنوں میں.